شب معراج کے ذریعے 5 نمازوں کا تحفہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو۔ جب میں واپس ہوا اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا، تمہیں کس بات کا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ ہر شب و روز میں 50 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، خدا قسم تم سے پہلے لوگوں کو آزما چکا ہوں اور بنی اسرائیل کی اصلاح و درستی کی سخت ترین کوشش کر چکا ہوں، لہٰذا آپ اپنے رب کے پاس جائیے اور اپنی امت کے حق میں تخفیف کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ میں اپنے رب کے بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوا اور میرے رب نے میرے عرض کرنے پر 10 نمازیں کم کر دی۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور بتایا، لیکن انہوں نے پھر وہی کہا جو پہلے کہا تھا۔ مختصراً یہ کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اپنے رب کے پاس جاتے رہے اور اللہ تعالیٰ تخفیف فرماتے رہے۔ اس روایت میں 10 نمازوں کی تخفیف کو بیان کیا گیا، جبکہ بعض دوسری روایتوں میں 5 کی تخفیف کا ذکر ہے۔ بہرحال آخر میں جب 5 وقت کی نمازیں باقی رہ گئی تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے مزید تخفیف کی درخواست کرنے کے لیے کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بار بار پروردگار سے تخفیف کی درخواست کر چکا ہوں، اب مجھ کو شرم آتی ہے، میں اپنے رب کے اس حکم کو قبول کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے رخصت ہوا تو اللہ کی طرف سے یہ ندائے غیبی آئی، میں نے پہلے تو اپنے فرض کو جاری کیا اور پھر اپنے بندوں کے حق میں تخفیف کر دی، یعنی میرے بندوں کو اب نمازیں تو 5 ہی پڑھنی ہوں گی لیکن ان کا ثواب 50 نمازوں کا ملے گا۔ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں 3 چیزیں عطا کی گئی۔ پہلا 5 نمازوں کی فرضیت، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے آخر تک، اور تیسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اس شخص کے گناہ کبیرہ کی معافی کا پروانہ عطا ہوا جو کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس شب میں علم و عمل، معرفت و حقائق، اسرار و فیوض اور انوار اور برکات کے جو عظیم خزانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے ان کی لامحدودیت حصر و شمار سے ماورا ہے۔ مذکورہ 3 چیزیں جو امت کے تعلق سے مخصوص شرف و کرامت رکھتی ہے ان کی خاص اہمیت کے اعتبار سے ذکر کیا گیا، نیز آسمانوں میں مخصوص درجے کے ساتھ مخصوص انبیاء سے ملاقات کرانے میں ان خاص حالات کی طرف اشارہ مقصود تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً بعد میں پیش آئے۔ قریش مکہ کے سوالات پر حجابات اٹھا دیے گئے۔ واقعہ معراج کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے سامنے بیان کیا تو قریش مکہ نے یقین نہیں کیا اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کی مختلف چیزیں اور نشانیوں کے متعلق دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کر دیا، درمیان کے سارے فاصلے سمیٹ دیا اور سارے حجابات اٹھا دیے۔ چنانچہ قریش مکہ جس چیز اور علامت کے بارے میں سوال کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بتا دیتے۔ اللہ رب العزت پہلے ہی جانتے تھے کہ امت 50 وقت کی نمازیں نہ پڑھ سکے گی، پھر بھی شروع میں 50 وقت کی نمازیں متعین کی گئی۔ دراصل اللہ چاہتے تھے کہ ان کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی خاطر بار بار درخواست لے کر آئے اور اللہ ان کی درخواست کو قبول کر کے۔ بہرحال اس واقعے کا عظیم پہلو تحفہ نماز ہے جو اللہ نے آسمانوں کی بلندیوں سے اوپر اپنے حبیب کو بلا کر عطا فرمایا ہے، جس سے نماز کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ مشہور قول کے اعتبار سے ماہ رجب کی 27ویں شب کو معراج ہوئی۔ اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ معراج نبوت کے 12ویں سال یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی۔